السلام علیکم دوستو پب جی دنیا کی مشہور ترین گیم میں سے ایک ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہو جس نے پب جی کے متعلق نہ سنا ہو۔ بچے ہو یا بڑے سب پب جی کھیلنے کے شوقین ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پب جی کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح پب جی نے بھی کسی کی زندگی تبدیل کر دی۔ میں بات کر رہا ہوں برینڈن گرین کی۔ دوستو برینڈن ہی وہ آدمی ہے جس نے پب جی کو بنایا۔ ایک وقت تھا کہ یہ آدمی بے روزگار تھا، اس کا بینک اکاؤنٹس بالکل خالی تھا، لیکن پھر پب جی نے اس کی زندگی کو راتوں رات تبدیل کر دیا۔ برینڈن کی کہانی انتہائی موٹیویشنل ہے۔ برینڈن آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور اپنے کیریئر کی شروعات میں یہ ایک فوٹوگرافر اور ڈی جے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پارٹ ٹائم ویب ڈیزائنر بھی تھا، یعنی برینڈن اپنی زندگی شادیوں میں فوٹوگرافی کر کے اور ویب سائٹ کو ڈیزائن کر کے گزار رہا تھا، اور کبھی کبھی یہ ڈی جے بھی بنا جاتا تھا۔ برینڈن کی لائف میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اور اس لیے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو برازیل میں یہ فوٹوگرافی کر کے اپنا گزارا کرتا تھا، اور وہی اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ بہت جلدی برینڈن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شادی صرف 2 سال تک چلی اور برینڈن اور اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب برینڈن پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دوستو لیکن زندگی میں آنے والی یہی مشکلات ہمارے لیے نئے راستے بھی کھول رہے ہوتے ہیں، اور یہی کچھ برینڈن کے ساتھ ہوا۔ 2013 میں برینڈن برازیل میں تھا اور یہ بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ برینڈن کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ لے اور واپس آئرلینڈ چلا جائے۔ اس لیے برینڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خرچے کو کم کرنے کے لیے اپنا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنا شروع کر دیا تاکہ اس کے زیادہ پیسے خرچ نہ ہوں۔ اور دوستو یہی وہ وقت تھا جب اس نے ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دی تاکہ اس کا وقت کٹ سکے۔ یہیں سے برینڈن کو آن لائن ویڈیو گیمز کے بارے میں پتا چلا۔ برینڈن کوئی گیم کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن اس کا انٹرسٹ اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ 2014 میں پیسے جمع کر کے اس نے جہاز کی ٹکٹ خرید لی اور یہ آئرلینڈ واپس آ گیا۔ لیکن مشکلات کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ برینڈن کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا اور اس کو کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ ویلفیئر کے پیسوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی اس کو آئرلینڈ کی حکومت نے زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دے دی تھی، لیکن یہ بے روزگار تھا۔ برینڈن کے لیے اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ یہ تقریباً 40 سال کا ہو گیا تھا اور اس کی زندگی میں ناکامیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی طلاق بھی ہو چکی تھی اور یہ اب اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے پیرنٹس برینڈن کے لیے سخت پریشان تھے۔ دوستو برینڈن کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور نہیں تھا، تو اسے پری گیمین مارٹس بنانے شروع کر دیے۔ برینڈن کو ایک جاپانی فلم بیٹل رائل بہت پسند تھی۔ اس فلم میں بھی دیکھا گیا تھا کہ کچھ لوگ کیسے ایک جزیرے پر خود کو زومبی سے بچاتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ برینڈن کو بہت پسند آیا۔ برینڈن نے ایک آن لائن گیم ارماز میں اسی فلم کی کہانی سے متاثر ہو کے ایک مارٹ بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گیمز کو ڈیزائن اور گیمز کی کوڈنگ بھی سیکھنا شروع ہوا۔ برینڈن کی قسمت اچھی تھی کہ ارماز میں جو اس نے مارٹ بنایا تھا وہ کافی مشہور ہو گیا، اور برینڈن کو سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ نامی گیم کمپنی کی طرف سے ایک کال آئی، جس پر انہوں نے برینڈن کو ایک کنسلٹ کے طور پر ہائر کرنے کی آفر کی۔ برینڈن بہت خوش تھا۔ یہ فوراً ویلفیئر کے آفس گیا اور اس نے ان کو کہا کہ اسے اب ویلفیئر کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو سونی کے ساتھ برینڈن 2 سال تک ہیزی نامی گیم پر کام کیا۔
2016 में ब्रैंडन से एक साउथ कोरियन कंपनी ने राब्ता किया और इसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और यूं ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननाउन दरअसल ब्रैंडन का ही नाम था, जो ये ऑनलाइन गेम खेलते हुए यूज करता था और इसने उसी नाम पर पबजी का भी नाम रख लिया और यही से ब्रैंडन ने पीछे मोड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए, और पबजी की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपी बिक चुकी थी और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रैंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज ब्रैंडन कितना दौलतमंद है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कभी वेलफेयर की पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रैंडन की आज की नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर्स है, यानी 20 करोड़ डॉलर, जो कि पाकिस्तानी 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रैंडन एम्स्टर्डम में रह रहे हैं और 43 साल का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद ये अभी भी सिंपल लाइफ गुजारता है। बिजनेस इनसाइट इंटरव्यू में ब्रैंडन ने बताया था कि इसने जो कुछ भी कमाया है और अपने से ज्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रैंडन की जिंदगी से एक चीज तो वाज़ेह है कि आपकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया और बहुत मेहनत आपकी जिंदगी किसी भी वक्त तब्दील कर सकती है। ब्रैंडन इसी की एक बड़ी मिसाल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नई मोटिवेशनल वीडियो। ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को भी सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको जरूर मिल सके। शुक्रिया।